بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید کے دوسرے دن 2 شوال المکرم سن 1441 ہجری کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ شوال کے 6 روزے کس طرح رکھے جائیں، رمضان میں بیمار لوگوں کے روزوں کا فدیہ کیا ہو، خواتین کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا حکم ہے، اور رمضان کے بعد کس طرح زندگی گزاری جائے، اس طرح کے عنوانات پیش کیے جائیں گے۔ محترم حضرات، رمضان کا مبارک رحمتوں والا پرعظمت مہینہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی رمضان کی ساری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جن اعمال اور عبادتوں کی توفیق ہوتی تھی، اللہ تعالی اب بھی ان نیک کاموں کو انجام دینا آسان فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہونا یہ پہلی عبادت کی اللہ کے نزدیک قبول ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اب ماہ شوال میں بھی اگر 5 وقتہ نمازیں، قرآن کی تلاوت، صبح و شام کی 3 تسبیحات کا اہتمام، دعا، درود، صدقہ خیرات ہو رہا ہے تو یقین کر لینا چاہیے میرے رب نے میرے رمضان کو اور رمضان کی عبادتوں کو ضرور قبول فرما لیا ہے، تبھی بعد میں بھی مجھے ان اعمال کی توفیق ہو رہی ہے۔ اور اگر عبادتوں میں کوتاہی، معاصی اور گناہوں کا ارتکاب شروع بھی ہو گیا تو اس شخص کے حق میں یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ ہم سب کی مردود ہونے سے حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک میں مہینہ بھر اللہ تعالیٰ نے سحری میں جگا جگا کر دراصل سال بھر تہجد کے لیے جگنا سکھایا کہ 1 مہینے کی مشق کے بعد اب سال بھر اسی وقت اٹھ کر 4 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھا کرو، اپنی غفلت دور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد کو کیا جگتے فجر ہی غائب ہو جائے۔ مہینہ بھر تراویح میں کھڑا کروا کر نوافل میں کھڑے ہونے کی ٹریننگ دی کہ جب 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہو تو اشراق بھی پڑھ سکتے، اور اوابین و دیگر نوافل میں بھی سال بھر اسی طرح قیام کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی میں بار بار سجدے کروا کر تذلل سکھایا کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ مٹی پر بار بار تراویح میں پیشانی سجدے میں رکھوا کر اپنی حقیقت یاد دلائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ رمضان کے بعد کہیں تم میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی حقارت نہ پیدا ہو جائے، بلکہ اپنی حقیقت یاد کرو کہ ایک وقت موعود میں اسی مٹی میں تمہیں دفن ہونا ہے جس پر تم آج سجدہ کر رہے ہو۔ روزے میں بھوک پیاس برداشت کروا کر تنہائی میں بھی پانی کے قطرے پر روک لگوا کر مشق کروائی کہ جس طرح بند کمرے میں روزے کی حالت میں سخت پیاس کے موقع پر بھی اللہ یاد آ جاتا تھا، زندگی کے ہر موڑ پر بھی اللہ کو یاد کرو کہ مجھ کو ہر حالت میں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا روزے 2 ہیں۔ ایک روزہ وہ ہے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے بچنے کا نام ہے۔ دوسرا روزہ وہ ہے جو بالغ ہونے سے شروع ہو کر موت پر ختم ہوگا۔ جس طرح عام روزوں میں کھانا پینا بلکہ کئی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح اس زندگی کے اس لمبے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک، بت پرستی، شراب، زنا، چوری، سود، بیاج، ظلم، کسی کا حق مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت، غیبت، چغلی، حسد، لوٹ مار، فتنہ فساد، ماں باپ کی نافرمانی اور اس جیسی تمام حرام چیزوں کو سخت حرام فرمایا ہے۔ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مذکورہ حرام کاموں سے بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ روزانہ مغرب کے وقت عام پانی سے افطار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسلام کی حالت میں لمبی زندگی کا روزہ میدان محشر میں فداہ ابی و امی، میرے آپ کے پیارے رسول، اللہ کے پیارے حبیب، ساری انسانیت کا درد رکھنے والے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے افطار ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام کوثر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیز محترم سامعین، رمضان المبارک کے 1 مہینہ بھر روزے رکھوا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ٹریننگ دی ہے کہ میرے بندو، جب تم میرا حکم پا کر حلال چیزیں، پانی، کھانا وغیرہ روزے کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو تو جو چیزیں میں نے ہمیشہ کے لیے تم پر حرام کی ہے
تھوڑی اگر تم ہمت کر لو تو وہ سب حرام چیزیں بھی ہمیشہ کے لیے ضرور چھوڑ سکتے ہو۔ لہٰذا 1 مہینے کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر تمام حرام کردہ چیزوں کو اب ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو، انہیں چھوڑے رکھو، اپنے رمضان کی توبہ پر قائم رہو۔ اتنے جلد رمضان میں کی ہوئی توبہ مت توڑو، تمہیں حوض کوثر پر پیارے رسول کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب ہونے والا ہے۔ اگر تم نے حرام کام اب بھی نہیں چھوڑے تو میدان محشر جو 50,000 برس کا ہوگا، سخت دھوپ میں پسینے میں ڈبکیاں لیتے پھرتے رہوں گے، کوئی پانی کے قطرے کو نہیں پوچھے گا۔ اللہ ہم سب کی تمام حرام کاموں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال ماہ شوال کا اہم عمل ساری امت کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے بھی رکھے تو اس کا عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ معرف الحدیث میں ہے، رمضان کا مہینہ 29 ہی دن کا ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 30 روزوں کا ثواب دیں گے۔ تو رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، اس طرح 36 روزے ہو گئے، اور اللہ کا قانون 1 نیکی پر 10 نیکی کا ثواب۔ اس کے مطابق سال کے تقریباً 360 دن ہوتے ہیں۔ گویا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھا پھر شوال کے 6 روزے رکھا، گویا اس نے 360 دن روزے رکھے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن برابر روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص ہر سال رمضان کے مکمل روزے رکھ کر شوال کے 6 روزے بھی رکھے، وہ ایسا ہی ہے گویا وہ ساری زندگی روزے رکھ رہا ہے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے عید کے دوسرے ہی دن شروع کیے جائیں۔ یہ بات غلط ہے۔ شوال کے 6 روزے نہ عید کے دوسرے ہی دن شروع کرنا ضروری ہے، نہ مسلسل بلا ناغہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ شوال کے پورے 30 دنوں میں جب بھی آپ کو موقع ملے یہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ چاہے بلا ناغہ رکھو، چاہے 2 دن 4 دن آڑ رکھو، بس شوال میں 6 روزے ہونا چاہیے، آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد 6 روزے رکھ کر یہ غیر معمولی فضیلت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک میں بہت سے لوگ مریض رہے اور وہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، مثلا شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، سانس اور دمہ کے مریض، پتھری کے مریض۔ بہت سی عورتیں وہ ہیں جو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی۔ تو یہ سب لوگ اور مریض یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دیں گے۔ یہ تمام معذور و مجبور و مریض کو یہ مسئلہ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ فدیہ کب دے سکتے ہیں اور اس کی کیا شرط ہے۔ فقہ کی تمام کتابوں میں اس سے متعلق یہ وضاحت بیان کی گئی ہے کہ روزے کا فدیہ صرف ایسا بوڑھا کہ اب طاقت کی کوئی امید باقی نہیں رہی، یا ایسا بیمار کہ اب صحت پلٹ کر آنے کے کوئی آثار باقی نہیں رہے اور جسمانی قوت و طاقت روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور اس مریض کو قطعاً یہ امید نہیں رہی کہ وہ آئندہ بھی روزہ رکھ سکے، ایسے بیمار تو روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا شوگر کا مریض، دمہ، پتھری وغیرہ کے مریض اگر رمضان میں روزے نہ رکھ سکے تو وہ سردی کے، بارش کے موسم میں روزے رکھے۔ روزوں کی قضا مسلسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، 2-4 کر کے صحیح، لیکن زندگی میں جب بھی موقع ملے روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ مذکورہ مریض کے لیے فدیہ سے روزے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ روزے کا فدیہ صرف وہی شیخ فانی یا ایسا مریض جس کے زندگی میں صحت کے آثار ہی باقی نہ رہے ہو، وہی لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کی برابر تقریباً 2.25 کلو گیہوں دینے ہوں گے، یا صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کو شریعت میں شیخ فانی یعنی انتہائی بوڑھے شخص کے لیے فدیہ دینا کہتے ہیں۔ اگر غلے کے بدلے اس قدر غلے کی قیمت دے دے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح عورتوں اور خواتین کے مہینے میں کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان ایام میں ان سے نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، نمازوں کی قضا ان پر بعد میں بھی نہیں ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ ان کو رمضان کے بعد سال بھر میں یہ روزے رکھنا ہی ہوں گے۔ افسوس ہے، ہزاروں عورتیں ایسی ہیں کئی سال کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ان کے ذمہ باقی ہے، اب تک انہوں نے ان کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کی۔ ان کے حق میں بہتر ہے کہ ہر سال شوال میں مرد حضرات تو شوال کے 6 روزے رکھیں اور عورتیں
ان دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے تو روزے کا فریضہ سال بسال ان سے ادا ہوتا رہے گا۔ جس شخص نے مرد ہو یا عورت رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کا روزہ یاد رہتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی چیز روزے کی حالت میں کھا لیا یا جان بوجھ کر کوئی چیز پی لیا یا روزے کی حالت میں دن میں یاد رہتے ہوئے بیوی سے خواہش پوری کر لی تو ایسی صورت میں ایسے مرد عورت پر اس دن کے روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور اس دن کے روزے کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہ ملے جیسا کہ اس زمانے میں تو مسلسل 60 دن تک روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے 60 روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے احباب وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا، جبکہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ادا کرنے کا تھا، لیکن اگر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ کیا گیا ہو تو اب ادا کرے۔ زندگی میں اسے ادا کرنا ہی ہوگا، وقت گزرنے سے صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ کئی قرآن کریم کی تلاوت کی۔ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی مقدار زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہرحال قرآن مجید کے کل 114 صورتوں میں 14 سجدے آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ سجدے والی آیت کہاں ہے، اس لیے جنہوں نے سجدے کر لیے اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں کیے وہ ہر قرآن کی مکمل ختم پر 14 سجدے کرنے کا اہتمام کرے۔ قرآن کے سجدے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر ہے آپ ہر سجدے کے لیے کھڑے ہوں، ورنہ بیٹھے بیٹھے ہی صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیے۔ 3 بار 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھیے، بس یہ ایک سجدہ ہوا۔ ایسے 14 سجدے کیے جائیں۔ یہ سجدے واجب ہیں، زندگی بھر میں ادا کرنا ہی ہوگا۔ بہت سے لوگ قرآن ذکر وغیرہ بخشنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کے ایصال ثواب کرنے اور بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تلاوت کر لی یا ذکر کر لیا شروع ہی میں نیت کیجئے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مثلا میرے والدین کے روح کو پہنچا دیجئے، یا پورا ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اسی دعا میں کہیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب اپنے فضل سے میرے والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کی روح کو پہنچا دیجئے۔ اسی کو بخشنا کہتے ہیں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تو ختم ہوا، لیکن ہم صرف رمضانی مسلمان نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے ہمارے عبادت اعمال کے اعتبار سے برابر ہونے چاہیے۔ تاہم ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ عام دنوں میں بھی وہ 5 وقت ہر فرض نماز کا اہتمام کرے۔ روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ ہی صحیح، قرآن کی ضرور تلاوت کرے۔ صبح و شام فجر بعد 3 تسبیح اور شام میں 3 تسبیح پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ پہلی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری تسبیح درود شریف کی، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کا ضرور اہتمام کیا جائے، جیسے کہ عرض کیا گیا سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا وصلی اللہ علی النبی الامی وسلم، وصلی اللہ علی النبی الامی وسلم، یہ درود شریف پڑھتے رہیے، یا جو آپ کی جس میں بشاشت ہو۔ بہرحال درود پاک کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہو سکے ہر روز، ورنہ ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح اور سورہ کہف پڑھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ روزانہ معمول کی تلاوت کے علاوہ فجر بعد یاسین شریف، مغرب بعد سورہ واقعہ اور عشاء بعد سورہ تبارک الذی کی تلاوت بھی بے حد موجب خیر و برکت ثابت ہوگی۔ ان تمام کے علاوہ ضرور اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہم سے کسی بھی وقت کسی بھی عنوان کا کوئی گناہ نہ صادر ہو جائے، کیونکہ ہر شخص کے لیے ہر نیکی کا کرنا ضروری نہیں، لیکن ہر شخص کے لیے ہر گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر وقت دھیان کرے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے جب بھی آپ کے مبارک ہاتھ اٹھے اس سیاہ کار
محمد عارف کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔